زندگی کے اس شور و غل میں کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر دل کو سکون مل جاتا ہے، جن کی باتوں میں روشنی، آنکھوں میں حیا اور کردار میں خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ان کا وجود زمین پر اللہ کی رحمت بن کر چلتا ہے، ان کے دل نرم، نیتیں صاف اور زبان سچ بولتی ہے۔ دنیا کے لوگ شاید انہیں نہ پہچان پائیں، مگر عرش الہی پر ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے وہ 5 صفات جنہیں رب پسند کرتا ہے۔ دنیا میں کروڑوں انسان بستے ہیں، سب کے خواب الگ، منزلیں الگ، مگر ایک خواب ایسا ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی وہ مقام ہے جس کے بعد نہ کوئی خوف ہے نہ غم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی سکون پاتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت والے ہوتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ان کے اوصاف بتائے ہیں، اور وہ 5 بنیادی صفات ہیں جو اگر کسی انسان میں جمع ہو جائیں تو وہ یقیناً اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ نمبر 1، تقوی، اللہ کا خوف اور پرہیزگاری۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ تقوی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان گناہ نہ کرے، بلکہ یہ کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے اپنے دل سے پوچھے کیا اللہ اس عمل سے خوش ہوگا۔ تقوی دل کا وہ نور ہے جو بندے کو برائی سے روکتا ہے، خواہ وہ تنہا ہو یا مجمع میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تقوی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کبھی کانٹوں والے راستے پر چلے ہو؟ کہا گیا ہاں۔ فرمایا تو جیسے وہاں اپنے کپڑے سمیٹ لیتے ہو، ویسے ہی دنیا میں گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ عملی مثال، ایک نوجوان جب کسی حرام چیز کی طرف جھکنے لگے مگر فوراً رک جائے کیونکہ اسے یاد آ جائے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ نوجوان متقی ہے، اور ایسے دل اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں۔ نمبر 2، احسان، نیکی کو خوبصورتی سے کرنا۔ قرآن میں ارشاد ہے ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احسان کا مطلب ہے ایسی نیکی کرنا گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ممکن نہیں تو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ دراصل ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ احسان کرنے والا شخص دوسروں سے محبت کرتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، کسی پر احسان جتاتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں جو نیکی کر کے بھول جاتے ہیں، اور اگر کسی نے ان کے ساتھ برا کیا تو وہ دل سے درگزر کر دیتے ہیں۔ عملی مثال، ایک عورت روزانہ اپنے دروازے پر کسی غریب کے لیے کھانا رکھ دیتی ہے، کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھتی، کبھی شکریہ نہیں مانگتی، یہ ہے احسان۔ اللہ ایسے خاموش نیکی کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ نمبر 3، توبہ اور طہارت، گناہ کے بعد رجوع کرنا اور پاک رہنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، مگر جو گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کو اپنے بندے کی توبہ اس سے زیادہ محبوب ہے جتنا ایک شخص کو اپنی گمشدہ اونٹنی ملنے پر خوشی ہوتی ہے۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کے بعد صرف استغفار کہہ دینا، بلکہ گناہ پر ندامت ہو، اس عمل کو چھوڑ دیا جائے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا جائے۔ اور طہارت یعنی کہ پاکیزگی صرف جسم کی صفائی نہیں بلکہ دل کی صفائی بھی ہے۔ جو شخص اپنے دل کو حسد، بغض اور نفرت سے پاک رکھتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، صبر، آزمائشوں میں ثابت قدمی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان غم سے خالی نہیں، کبھی بیماری، کبھی رزق کی تنگی، کبھی اپنوں کی جدائی، یہ سب آزمائشیں ہیں، مگر جو بندہ ان حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، زبان سے شکایت نہیں کرتا اور کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ایسے بندے کو اللہ خود اپنی قرب میں لے لیتا ہے۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، جو راضی رہتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، عدل و انصاف، سچائی اور دیانتداری۔
कामयाबी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। अल्लाह इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। इंसाफ सिर्फ काजी या हाकिम का काम नहीं, ये हर उस शख्स की जिम्मेदारी है जो किसी पर फैसला करता है, चाहे घर में हो, दुकान पर हो या दफ्तर में। इंसाफ पसंद वो है जो हक बात कहता है, चाहे वो खुद के खिलाफ ही क्यों ना हो। ऐसे लोग माशरे के लिए बरकत बन जाते हैं। हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसाफ करने वाले क़यामत के दिन नूर के मिंबरों पर होंगे, वो अल्लाह के दाएं हाथ की तरफ होंगे। अल्लाह का महबूब बनने का सफर, ये 5 सिफात आसान नहीं, लेकिन जो इन पर अमल कर लेता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। और जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाता है, मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अहले आसमान में ऐलान करते हैं और जमीन पर लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत डाल दी जाती है। यही है असल कामयाबी, ना दौलत ना शोहरत, बस इतना काफी है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। एक दुआ, ऐ मेरे रब, हम सबको उन बंदों में शामिल फरमा जिनसे तू मोहब्बत करता है। हमारे दिलों को तकवा, जुबानों को सच्चाई और जिंदगियों को नेकी से भर दे। हमें अपने महबूब बंदों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।